صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراکع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ ناظرین کرام، آج موضوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ آج بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جس کے بارے میں آپ تصور کریں گے، اچھا ہم اس رسم کو ادا کرتے آئے، ہمارے فور فادرز ادا کرتے آئے، لیکن یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، معاملہ ہی کھوکھلا تھا صاحب، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، کوئی بیس نہیں تھی۔ اصل تو وہ فرائض اور واجبات تھے جن میں کوتاہیاں کرتے آیا، اور ان رسومات کو جن کو میں نے اپنا کے رکھا، اپنے سینوں سے لگا کے رکھا، بنیادی طور پہ اس کا تو کوئی تعلق تھی، اس کی کوئی اصل ہی نہیں تھی، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ یعنی آج موضوع ہے ناظرین فرائض و واجبات میں کوتاہی اور رسم و رواج پر اصرار۔ معاملہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات عبادات کا محور و مرکز ہیں ناظرین، عبادات کی عمارت کی بنیاد ہیں۔ اگر عمارت کی بنیاد ہی نہیں تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی، اور اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہو تو عمارت کھڑی کیسے رہے گی؟ عبادات اگر دل ہے تو فرائض و واجبات اس کی دھڑکن، عبادات اگر جسم ہے تو فرائض و واجبات اس کی روح۔ جب ایک مسلمان ناظرین فرائض و واجبات میں کوتاہی کرے، انہیں ثانوی حیثیت دے، اور عالم یہ ہو کہ رسوم و رواج کو دینی فرائض و واجبات سمجھ کر فرائض و واجبات پر فوقیت دے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص جڑ کو چھوڑ کر شاخوں پر اور پتوں پر بھروسہ کرنے لگے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ بدنصیبی ہے ناظرین کہ آج ہم مسلمان کثیر تعداد میں فرائض و واجبات سے دامن چھڑا کر ریچولز یعنی رسم و رواج کی بلاؤں میں اس حد تک الجھ کر رہ گئے ہیں کہ خیر القرون کی سیدھی سادی اسلامی طرز زندگی سے ہم بہت دور چلے گئے ناظرین۔ چنانچہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، خوشی و غمی ہو، پیدائش و موت ہو، عقیقہ ہو، شادی بیاہ ہو، یا مسلمانوں کی جملہ تقاریب، ناظرین جملہ تقاریب کو دیکھ لیجئے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی و موت کے ہر مرحلے، ہر موڑ پر قسم قسم کی رسموں کی فوجوں کا اس طرح عمل دخل ہو گیا ہے کہ مسلمان اپنی عبادات و زندگی کے تمام معاملات کو باپ داداؤں کی ان روایتی رسموں سے الگ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس کو اپنی سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہمارا مسئلہ یہ ناظرین کہ ہم مستحب کاموں اور نوافل کو فرائض و واجبات کا درجہ دے کے، یا اس کا نعم البدل سمجھ کر، یا کہیں
کہیں اس سے بھی آگے بتلا کر اللہ کو راضی تو کرنا چاہتے ہیں، مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم پی آر بنانے کے لیے، بہت تلخ بات کرنے جا رہا ہوں صاحب، اس کو ہضم کر لیجئے گا، کہ ہم پی آر بنانے کے لیے دوڑ کر جنازے میں شامل تو ہونا چاہتے ہیں یا جنازوں میں شامل تو ہونا چاہتے ہیں، مگر فرض نماز با جماعت ادا کر کے اپنے جنازے سے پہلے اپنے جنازے کی تیاری نہیں کرنا چاہتے۔ ہم زکوٰۃ جیسے فرض کو بھی ایک رسم سمجھ کر ناظرین ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کی روح کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم روزہ بھی رسم و رواج کی خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ سبھی روزے رکھتے ہیں لہٰذا ہم بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی حال ناظرین حج و عمرے کا ہو گیا ہے کہ یہ مقدس سفر بھی رسم و رواج کا ایک اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ بن کر ہمارے سامنے رہ گیا ہے۔ نکاح کو لے لیجئے ناظرین، اس جیسے فریضے کے ساتھ ہم نے ناظرین طرح کی ایسی رسومات واجب کر دی ہیں کہ منگنی ہے، مانجا ہے، اپٹن ہے، مہندی ہے، کنسرٹس ہیں، ناچ گانا ہے، برائیڈل شاور ہے، بارات ہے، سلامی ہے، جہیز ہے، یعنی عالم یہ ہے کہ تمام رسومات ہم فرائض سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایون میں نے یہاں تک دیکھا ناظرین کہ اتنی ہندوانہ کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے ہمارے ذہنوں پہ کہ جب بچی جب چوکھٹ پھلانگ کے جب داخل ہوتی ہے اپنے سسرال میں تو باقاعدہ جو ہے وہ اپنا وہ چاولوں کو جو ہے ٹھوکر مارتی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا لال رنگ کا کوئی جو ہے اپنا پانی رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھتی ہے اور پہلا قدم، یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہم نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فرائض و واجبات کی جو اہمیت و فضیلت ہے، پہلے تو ذرا لوگوں کو بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع یقینی طور پر انتہائی قابل توجہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو اس کے فرائض واجبات متعین ہمارے سامنے ہیں ان پہ عمل کرنا، اور جن کو غیر اسلامی ہوتے ہوئے بھی ہم دین کا یا اپنے معاشرے کا یا اپنے رواج کا حصہ سمجھتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا اور ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، مکمل۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کچھ تھوڑا سا اسلام پہ عمل کر لیا، کچھ کسی اور چیز پہ، کچھ کسی اور چیز پہ، تو یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں چلتی، بلکہ فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ قابل غور ہے کہ پہلے اللہ نے فرما دیا فی السلم، اسلام، سلامتی، اور جب اگلا جملہ بولا ہے تو اس میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام آپ کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان آپ کو عداوت و دشمنی کی طرف بلاتا ہے، تو لہٰذا اسلام کے ہی اوامر و نواہی ان کی پابندی کرنی انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز جو معاملات جو احکام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں،
فخذوہ ان کو پکڑو, ان کو لے لو, ان پہ عمل کرو. اللہ. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جن جن چیزوں سے میرے محبوب کریم علیہ السلام تمہیں منع کرتے ہیں ان سے رک جاؤ. قرآن پاک کی آیت نے اپنے اندر بہت زیادہ وسعت واضح کر دی ہے کہ صرف آپ نے قرآن پاک کی آیات پہ ہی انحصار کرتے ہوئے اسی کو صرف دین آخر سمجھ کے اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا, بلکہ اس کے بعد احادیث رسول کا بھی درجہ ہے. اس لیے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو بھی دیں یہ عموم ہے, اور یہ حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو گھیرے ہوئے ہے, اپنے حسن میں لیے ہوئے. تو اسی چیز کو اگر ہم مزید دیکھیں تو وہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ ہمارے پاس ایک پیرامیٹر ہے. اس سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے معاملات کیا وہی ہیں جو حضور نے ہمیں دیے ہیں, اور جو معاملات ہم کر رہے ہیں اور حضور نے ان سے منع کیا ہوا ہے تو اب ان سے رکنا ہی بنتا ہے. تو اب جو اس کے باوجود الٹی سمجھ چلے, اس کے برعکس کرے, اپوزٹ چلے, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا رزلٹ دے کے واضح کیا ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مخالفت کرے گا, من بعد ما تبین لہ الہدیٰ, بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت واضح ہوگی, اسلامی احکامات اس کے پاس آ گئے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور امت مسلمہ اپنے مزاج کے مطابق, اپنی ایک مخصوص فطرت کے مطابق احکام رسول پر عمل پیرا ہے, اور جو بھی ان کی مخالفت کرے گا, یعنی حضور علیہ السلام کے احکامات کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے اصحاب, آپ کے تابعین, ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے جو ان کی مخالفت کرے گا, تو رب کائنات فرماتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین. یہ جملہ ہے آج کے پورے ہمارے پروگرام کو حصر کیے ہوئے کہ جو مومنوں کے علاوہ کسی اور کی راہ کی پیروی کرے, خواہ وہ شادی کے معاملات ہیں, خواہ ہمارے لینے دینے کے معاملات ہیں, کچھ بھی ہیں, مومنوں سے ہٹ کے جب تم کسی اور قسم کے لوگوں کی پیروی کرو گے تو رب کائنات فرماتا ہے ہم پھیر دیں گے تمہیں اسی طرف جس طرف تم جا رہے ہو. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, تم اسی طرف پھر بیٹھتے جاؤ گے, رستہ تمہارے لیے خوشنما ہو جائے گا, وہ آسان ہوگا, تم اللہ کی مخالفت کو اپنے دل کی تسکین سمجھنا شروع کر دو گے. لیکن رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ, ہم یہ رستہ تمہیں جہنم تک لے کے جائیں گے اور جہنم میں تمہیں ڈال دیں گے. اور فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا, وہ تم لوگوں کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اچھا ایک بات ذرا یہاں پہ ساتھ ساتھ ذرا فرما دیجیے آپ, جب اتنی فضیلت اور اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر میں نظر آتی ہے فرائض و واجبات کی, تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس فرق کو سمجھ کیوں نہیں پاتے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مومنین کے راستے پہ چلو, تو مومنین کا راستہ تو وہی ہے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے, جو قرآن و سنت کا. اس کے علاوہ یعنی مومنوں کا یہ بھی بڑا ایک خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں, آپ کے متبعین ہیں, جو قرآن پاک نے حکامات دیے, یہ نہ سمجھنا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے, بلکہ اللہ نے حکم دیا, انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا. تو جب انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ تم اس پہ عمل نہیں کر پاتے؟ یعنی بہت سے لوگ اگر یہ ریزن بناتے ہیں کہ جی قرآن و سنت پہ ہم کیسے عمل کریں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عمل کر کے دکھایا نا, بالکل, اور یہ قرآن پاک کی آیت نے واضح کر دیا, گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. تو ہم مزید دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو واضح کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی پیرامیٹر ہے, ایک ہی رول ماڈل ہے تمہارے لیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مصداق فاتبعونی, میری پیروی کرو, اتباع کرو. یعنی جو جو کچھ میں کر چکا, تمہیں جس جس چیز کا حکم دے چکا, انہی چیزوں پر تم نے عمل کرنا ہے, کیونکہ تمہارا نبی تو کوئی اور ہے ہی نہیں. کوئی اور ہو تو تم اس پہ چلو نا, اس کی پیروی کرو. تو جب تمہارے نبی صرف آقا کریم علیہ السلام ہیں تو آقا کریم علیہ السلام ہی آپ کے لیے رول ماڈل ہیں اور ان کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب اس میں احادیث طیبہ بھی ہماری رہنمائی کرتی. جی بتائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شریر ترین لوگ ہیں جن کو اللہ نے بدترین قرار دیا. ان میں سے کون ہے؟ ایک تو جو حرم شریف کے اندر فساد کرنے والا, جھگڑا کرنے والا, ایک ناحق قتل کرنے والا. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا اسلام کے اندر بری بری راہیں نکالنے والا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اصول برابری کیا ہے, ناحق قتل کرنا اور اسلام کے اندر یہ بری رسم و رواج قائم کرنا, اللہ نے ایک برابر کرا. اللہ علامہ صاحب, یہ اتنا اہم موضوع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ذرا سے ایک فرق سمجھ آئے گا کہ صاحب یہ ہماری یہ ڈوز کا ایریا ہے اور یہ ہمارے ڈونٹس کا ایریا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے جو ڈونٹس کا ایریا تھا ہم نے وہ ڈوز کا ایریا بنا دیا ہے, اور جو ہمارے ڈوز کا ایریا تھا وہ ہم نے ڈونٹس کا ایریا بنا دیا ہے. اب ذرا یہ بتائیے کہ کن کن فرائض و واجبات میں ہم کوتاہی کرتے ہیں, ون بائی ون مائکرو لیول پہ لوگوں کو سمجھائیں تاکہ سمجھ آئے کہ ہم غلطیاں کہاں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی جو فرائض ہیں مسلمان ہونے کے بعد, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جو بڑے بڑے فرائض ہیں,
ایک تو ہے نماز ہی نہ پڑھنا سرے سے، یہ بھی فرض میں کوتاہی ہے، روزہ چھوڑ دینا یہ بھی فرض میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی کوتاہی ہے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا۔ اب ان کے اندر بھی بہت سارے فرائض ہیں، مثلا نماز کے اپنے فرائض ہیں کہ نماز پڑھنے کے اندر جب آپ نماز کے لیے شروع کرتے ہیں، قیام پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہیں، تو ان میں بھی بہت سارے لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو شروع کر لیں تو یہ پروگرام تو اسی پہ ختم ہو آپ جائے گا۔ synopsis میں بتاتے صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ جیسے برکاتی صاحب نے ابھی ابتدا میں ایک بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیزیں بیان کر دیں کہ فرائض ہیں کیا۔ اب ان میں ہم کوتاہی کیسے کرتے ہیں؟ ہماری نظر میں نعوذ باللہ اہمیت کم ہو جاتی ہے نا، اپنے کام میں لگے، نماز کا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جو فقیر آیا دکان پہ اس کو 5-10 روپے دے دی، کہتے ہیں بس دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کیا چاہیے کہ پورا حساب کر کے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو باقاعدہ ادا کیا جائے، یہ فرض ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھا جائے وہ شریف فقیر ہے کہ بھی نہیں۔ ہاں، جس کو دے رہے ہیں وہ شریف فقیر ہے بھی یا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات ہے کہ یہ آپ احسان نہیں کر رہے، آپ فرض ادا کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے نماز پڑھ کے آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے نا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، وہ پورا کرنا تھا آپ نے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی آپ کو احسان نہیں کر رہے کہ آپ اس کے لیے فوٹو سیشن کروائیں، آپ اس کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کریں، ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، نہیں، یہ تو آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ یعنی رسم کے طور پہ ادا نہیں رسم نہ بنائیں اس کو، اسی طرح فرض کے طور پہ ادا کریں۔ اسی طرح روزہ، آپ دیکھیے روزے میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ چل نکلا ہے، بچوں کی روزہ کشائی۔ اچھا، اس میں خاندان برادری جمع کی جاتی، بھئی اس پر فرض ہو گیا، اس نے رکھ لیا اس کو، ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی اس کی کر دیں، لیکن اس کو ایک ایسا ایونٹ تو نہ بنا دینا کہ یہ ایک نئی رسم شروع ہو گئی جی کہ 50-100 بندہ اکٹھا کیا جناب، ان کے لیے دعوتیں پک رہی ہیں، کیا جی بیٹے نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے اور طریقے بھی اچھے طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اچھا، اس کا نقصان یہ ہے، وہی بات ہے کہ قطع کلام کی معذرت، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر احساس کمتری جنم لیتی ہے۔ یہی میں بات کرنے لگا تھا۔ اب ایک امیر آدمی ہے، اس نے 200-400-500 بندے اکٹھے کر کے ان کو جناب دعوت کھلا دی، جی میرے بیٹے نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ اب غریب آدمی جو نہیں کر سکتا، بچہ اس کا بھی روزہ رکھتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ حج پہ چلے جائیں، اب حج فرض ہو گیا ہے جب قرآن پاک نے جو فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس زیادہ راہ بھی ہے، آنے جانے کا رستہ بھی امن کا ہے، پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کھانے پینے کا اور جتنے دن اس نے باہر رہنا سامان موجود ہے، اب اس پر حج فرض ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں جی، ابھی تو ریٹائرمنٹ لینی ہے، اس کے بعد حج پہ جائیں گے، جبکہ حج فرض ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے تب حج پہ جائیں گے، ابھی مکان بنانا ہے تب حج پہ جائیں گے، بنا لیں پہلے، ابھی گاڑی لینی ہے پھر حج پہ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے فرض میں۔ یہ اس حالت میں اگر بندہ مر گیا تو وہ فرض کا تارک ہو کے مرا ہے، اس پر فرض ہو گیا تھا حج، تو اسی سال جس سال اس کے پاس وسائل آ گئے اسی سال اس پہ حج فرض ہے۔ اب جتنی تاخیر کرتا جائے گا اتنے اس کے گناہ بڑھتے جائیں گے۔ یعنی اگر اس کو میں اس طرح سے اور سمجھوں، ایک تاخیر کی جو بات آپ فرما رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے بہت میکرو لیول پہ بات ہے، نماز تو ہم 5 وقت ادا کر رہے ہیں نا، اذان ہوتی ہے اور بالکل آخری وقت میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، اس میں بھی تو ہم کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ عادت بن جاتی ہے نا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں نا کہ جو اذان سے بھی پہلے مسجد میں جائے ان کے چہرے قیامت والے دن چاند سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، جو اذان سنتے ہی چلے جائیں ان کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اب جو سب سے آخر میں جاتا ہے اس کی ایک آدھ رکعت بھی رہ جاتی ہے، کبھی 2 رہ جاتی ہیں، کبھی پوری نماز کا ٹائم چینج ہو گیا، 10 منٹ پہلے ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے، اپنے اسی خیال میں بیٹھے چلے گئے۔ تو یہ بہت ساری کوتاہیاں ہیں جو ہم روزمرہ اپنے معمولات میں کرتے ہیں، اور اس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم فرائض چھوڑ دیے، واجبات چھوڑ دیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں چھوڑ دیں، اور ہم نے کیا کر لیا، اس کے متبادل کیا سمجھا، پھر روزہ نہیں رکھ دی جی، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، 250 بندوں کو جی کھانا کھلا دیا جی روزہ ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ایسے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو فرض تھی وہ ادا کرنے کی بجائے وہ جی میں نے فلاں جگہ پہ ایک نلکا لگوا دیا جی، تو بھائی جو اللہ نے فرض کیا ہے پہلے اس کو پورا کرنا ہے۔ نوافل، صدقات، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں، ان کو آپ اس فرض کا متبادل نہیں سمجھ سکتے۔ فرض ہے، وہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، اور اس فرض کا جو تارک ہے وہ سخت گناہ گار ہے، اور اگر فرض کا منکر ہو، انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور پروفیسر صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں، اب ذرا بتائیے یہ جو فرائض و واجبات میں کوتاہی کے حوالے سے جو بات مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر یہ تارک ہو گیا تو ظاہر سخت وعیدیں ہیں، ذرا وعیدیں بتائیں لوگوں کو کہ وعیدیں کیا ہیں، کیونکہ ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ کر لیا، بعد میں کر لیں گے، یا بعد میں جب وقت ملے گا تب کر لیں گے، عمر بہت پڑی ہے، یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
जुनैद भाई, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उसने अपने मानने वालों पर जो चीज़ें लाजिम की हैं फ़र्ज़ की सूरत में, वाजिबात की सूरत में, जब एक बंदा मोमिन इन अहकामात को जान लेता है तो इस पर अमल करने के वक्त 3 महाज उसके सामने होते हैं। सबसे पहला मसला उसके अपने नफ्स का है, ठीक है, दूसरे नंबर पर शैतान है, तीसरे नंबर पर मुआशरती रस्म व रवाज हैं। ठीक है। अब वो बंदा मोमिन उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक इन सारी चीज़ों को तालीमात रसूल के ताबे न कर दे। ठीक है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबन लिमा जितु बिही, कि तुम उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात को उस चीज़ के ताबे न कर दो जो मैं लेकर आया हूँ, अल्लाह, जो मेरी तालीमात हैं। तो अब वो 3 महाज उसके सामने हैं, तीनों को उसने शिकस्त देनी है। शैतान धोखा किस तरह दे रहा है? आला हज़रत ने फतावा रिज़विया में बड़ी ही खूबसूरत इबारत आप फरमाते हैं, शैतान बंदा मोमिन को नेकी के पर्दे में लाकर धोखा दे देता है। अल्लाह अकबर। वो बंदा नेकियां कर रहा है लेकिन धोखे में है। फ़र्ज छोड़कर नवाफिल, हम तो रस्म व रवाज की बात कर रहे हैं ना, वो तो मामला बहुत बात का है। उससे पहले नफल और मुस्तहबात को हम देखते हैं। फ़र्ज के बगैर नफल और मुस्तहबात, आला हज़रत फरमाते हैं ये इस तरह है कि किसी बंदे का कर्ज देना हो, उसको तोहफे भेजता जा रहा है, कर्ज नहीं दे रहा उसका। आय हाय हाय। अब वो तोहफे जितने मर्जी भेज दे, कर्ज तो उसकी गर्दन पर बाकी है। और फरमाया कि यहाँ फ़र्ज कर्ज किसका है? वो तो अल्लाह का कर्ज अच्छा, है। मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ एक तिफले मकतब की हैसियत से कि यूँ कह लीजिए कि ये बेसिकली फ़राइज़ जो हैं आपका लॉन्चिंग पैड हैं जी, जिसमें आप नवाफिल के मिसाइल्स लगाते हैं। बिल्कुल। अब लॉन्चिंग पैड ही नहीं है तो मिसाइल लगाएंगे कहाँ से जी, बताइए। बिल्कुल। तो आला हज़रत ने ये बात समझाई कि ये शैतान का धोखा है। फ़राइज़ छोड़कर दीगर चीज़ों में तुम पड़े हो तो फ़राइज़ तुम्हारी गर्दन पर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़ा की कैफियत है जी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ए उमर, अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह ने कुछ काम दिन में फ़र्ज़ किए हैं वो रात को नहीं हो सकते, आय हाय, रात में फ़र्ज़ किए वो दिन में नहीं हो सकते। अल्लाह। और फरमाया, ए उमर, ये बात भी याद रखना और ख़बरदार रहना कि नवाफिल फ़र्ज़ के बगैर कबूल नहीं होते। आय हाय हाय। एक शख्स है वो लाखों करोड़ों रुपया सदका कर देता है लेकिन ज़कात के 10-20 हज़ार नहीं देता, तो वो ज़कात की वो सज़ा, वो वईद मौजूद है कि वो सोना चांदी जो जमा किया वो पिघला कर उससे दागा जाएगा। यानी अब नबी ज़रा मुझे ने- बताइए इसमें साथ साथ जी। कि अगर पूरी रात महाफिल हो रही हैं, पूरी रात जो अपना जिक्र अस्कार हो रहे हैं और जनाब उसमें फ़राइज़ छोड़े जा रहे जी। हैं, दुरूद पाक भी पढ़ा जा रहा है, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ा जा रहा है, बयानात भी सुने जा रहे हैं, नाते भी पढ़ी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है और फ़राइज़ छोड़ दिए। जुनैद भाई, वो कुछ भी कर लें लेकिन फजर की नमाज सुबह उन्होंने नहीं पढ़ी या बाकी नमाजें वो नहीं पढ़ते, तो यकीन जाने कि ये जो नफल या मुस्तहबात हैं या ये जो काम है ये फ़कत उनका एक इसको नमूदो नुमाइश समझा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले फ़र्ज़ है। और नमाज का मामला हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो खुद फरमाते हैं कि मुझे मेरे खलील ने वसीयत की, फरमाया कि एक पहली बात, अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं या आग में जला दिया जाए। दूसरी बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, ए अबू दरदा, नमाज ना छोड़ना, फ़र्ज़ ना छोड़ना, क्योंकि जो बंदा फ़र्ज़ छोड़ देता है वो अल्लाह के ज़िम्मे से निकल जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए फिर दूसरी वहीद आप देखिए कि ये जो महफिल करवाने वाले लोग हैं, खुदारा इस बात को समझे। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, सरकार ने फरमाया, मेरा दिल ये चाहता है मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ, नमाज के लिए कहूँ, अजान दी जाए और किसी से कहूँ वो नमाज की इमामत करवाए, अल्लाह। और मैं जाकर उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते। अल्लाह। हो सकता है घर में नमाज पढ़ते हो लेकिन अल्लाह। मस्जिद में नहीं आते, अल्लाह। तो उन लोगों के घरों को आग लगा दूं कि जो फ़राइज़ की तरफ तवज्जो नहीं करते। यही हाल रोज़े का है कि एक बंदे के रमज़ान के रोज़े रहते हैं, अब वो सारा साल भी नफली रोज़े की नीयत करके नफली रोज़े रखता रहे, लेकिन वो जो रमज़ान के रोज़े उसके ज़िम्मा है वो अदा नहीं होंगे, वो उस वक़्त तक बाकी हैं जब तक वो रख ना ले रोज़े। ये नफली रोज़े भी कबूल नहीं हैं। अल्लाह। तो आला हज़रत ने ये फतावा रिज़विया में ये जुमला लिखा, आप फरमाते हैं कि नफल कर करके उसके कबूल की तो उम्मीद गई, बल्कि जो फ़र्ज़ है उसके कर्ज की वजह से ये वबाल में जकड़ा हुआ है। अल्लाह। अच्छा, ज़कात का भी यही मामला है? ज़कात का ये मामला है, हाँ। तमाम मामलात इसी तरह हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स है वो ये कहता है जी मैं भी अपना मकान बना लूँ, ज़रा उसकी रेनोवेशन हो रही है, फिर सामने बच्ची की शादी आ गई, ज़रा मैं ये निपटा लूँ, ज़रा बच्चे का एडमिशन है वो निपटा लूँ, फिर हज कर लूँगा मैं। वो कि उसके पास हो सकता है शायद पैसे भी हो और हो सकता है ना भी हो, तो दोनों सूरतों में क्या करेगा वो? यानी कोताही तो हो रही है। जुनैद भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारी ज़िंदगी है हम अगली सांस की भी गारंटी नहीं दे सकते। बात सही है।
تو ہمیں اپنی زندگی کی بھی ہم گارنٹی اور ضمانت نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو فرض جس وقت پر ہے اس کو فوری ادا کر دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے اور جواب دہی جو ہے وہ مشکل ہو جائے. اور یہ بات جو بالکل ایک قاعدہ اور اصول مل گیا کہ وہ اللہ کے ذمے سے اپنے آپ کو نکال دیتا ہے. جو بندہ فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ لاکھوں نیکیاں بھی کرے تو جب تک فرائض ادا نہیں کرے گا وہ ایک نیکی بھی اس کو فائدہ دینے والی نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا اب یہ ذرا بتائیے رسم و رواج کی جو ہمارے ہیں اتنا پریویل کر گئی ہے معاشرے میں کہ ہر کسی نہ کسی ایونٹ پہ ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی رسم نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر تدفین بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ کھانا پکانے کی رسم جو ہے وہ انہی کے یہاں ہو رہی ہے جن کے یہاں مطلب جو ہے بیچارے ابھی فوتگی ہوئی ہے, سارا پریشر ان کے اوپر, یعنی وہ ایک رسم کی صورت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ گاؤں گوٹھوں میں نے ابھی بھی دیکھا اور سنا کہ بچیاں اگر پے در پہ پیدا ہو جائیں تو رسم بن گئی کہ لوگ تعسف کرنے کے لیے باقاعدہ گھر پر جاتے ہیں. تو یہ رسم و رواج کی جو کوئی حیثیت ہے قرآن و سنت جی کی؟ جہاں تک یہ مخصوص چیزیں ہیں ان کو ہم نے عام رسوم و رواج کو دیکھنا تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پیرامیٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو جب وہ چیز ہمیں کوئی قرآن میں نہ ملے, حدیث میں نہ ملے اور اجماع و قیاس میں نہ ملے تو پھر درجہ استحسان بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں شریعت کی حدود سے کہیں بھی وہ ٹکرا نہیں رہا اور وہ ایک مستحسن کام ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ امت کے لیے قبول کیا جاتا ہے. جہاں تک ہے بطور خاص میت کے حوالے سے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسنعوا لآل جعفر الطعام, آل جعفر کے لیے کھانا تیار کیا جائے, اور 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کروا کے بھیجا. تو ایک مثبت پہلو اس میں ہمارے ہاں بہت سے گھروں میں یہ ہے خاندانوں کے اندر کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے اعزاء و اقربا کھانا دیتے ہیں, 1-1 2-2 ٹائم کا وہ آپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, تیار کروا کے بھیجا نا, اعزاء و اقربا. جی جی وہاں تو پریشر سارا اسی کے اوپر ڈال دیا. لیکن اگر اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو اس نے وصیت کی کہ میرے بعد یہ کھانا کھلایا جائے تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر کھلا دینا چاہیے, کوئی اور نہیں دے رہا تو کھلائیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اب تمام جو ورثاء ہیں وہ مالک ہو چکے ہیں اس مال کے, تو لہٰذا ان سب کی رضامندی اگر شامل ہوگی تو پھر ہوگا. لیکن اصل وہی ہے کہ دوسرے اعزاء و اقربا جو ہے وہ کھانا تیار. بیٹی کے حوالے سے جو تعصب کرنے کی ایک رسم بن گئی ہے گاؤں گوٹھوں کے اندر انٹیریئرز میں, یہ کیا ہے؟ یہ تعصب جو ہے وہ تو ہوتا ہے قلبی, اور دوسرا آپ جو اس سے متاثرین ہیں اس صدمہ سے تو ان کی تالیف قلب کر رہے ہیں. تو جب ان لوگوں کی آپ تالیف قلوب میں جاتے ہیں تو وہ تو بالکل جائز ہے, لیکن اس کو رسم بنا کر نہیں. سر بیٹی کی پے در پہ پیدا ہونا وہ تو رحمت ہے نا گھر کے اندر. سر بیٹی مطلب رحمت ہے, وہ تو پے در پہ پیدا ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ رحمتوں پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے. دیکھیے میں اس میں عرض کرتا ہوں ایک ایسے تعصب کے لیے جانا کیا مناسب ہے کیا؟ ایک روایت جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدہ زینب کی ولادت ہوئی, پھر حضرت سیدہ رقیہ کی, پھر سیدہ ام کلثوم اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی. تو ان کی دائی صاحبہ بیان کرتی جب پہلی بیٹی آئی تو میں نے کہا بھی یہ تو چلو قبول ہوگی, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ بہت خوش ہوئے. جب دوسری کی ولادت ہوئی تو میں نے کہا بھی اب پتہ نہیں کیا کریں گے, میں بتاؤں گی تو غصہ نہ کر جائیں, لیکن حضور نے پھر بھی چہرہ کھلا آپ کا اور خوشی کا اظہار کیا. تیسری آئی, میں اب تو گھبرا گئی بھی, اب تو معاملہ گڑبڑ ہے, یہ ایک اور
بیٹی آ گئی, اور جب چوتھی آئی تو میں انتہائی پریشان ہو گئی, بھی اب میں کس منہ سے جا کے بتاؤں کہ چوتھی بیٹی آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انتہائی فرحت اور مسرت کا اظہار کیا. تو وہ کہتی ہیں کہ میری چیخیں نکل گئی اس بات پر کہ میں نے دعا کی, یا اللہ یا تو لوگوں کو بچیاں دینی بند کر دے, اور اگر دے رہا ہے تو پھر مصطفیٰ جیسے والد بھی عطا فرما. اللہ. تو یہ بیٹیوں کی ولادت پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا یہ اسلام کے اندر جائز ہے. اور اگر ناراض ہوتے تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ, جب ان کافروں کو یا کسی بد عمل کو یہ خبر دی جاتی, بلکہ خبر نہیں, بشرا, قرآن کہہ رہا ہے خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو پھر وہ سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ ناراضگی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں. مختصر ایک ان پٹ دے دیجیے. کچھ رسوم ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں جو کہ صحیح بھی ہیں, غلط نہیں ہے, مطلب اس کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے اسلام کے ساتھ, لیکن کچھ ایسی ہیں جو کہ مکمل طور پر کنفلکٹ لگتی ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں بہت مختصر. جی میں اس میں ایک دو چیزیں جو ہے نامینیٹ کر دیتا ہوں. ایک تو بدشگونی لیتے ہیں ہم لوگ, یہ اسلام کے اندر قطعاً بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح ہم دوسرے نمبر پر یہ لیتے ہیں کہ جو زمینوں کے یا کسی کے بھی معاملات ہوئے, مال سودے کے, تو بیانہ دے دیتے ہیں. تو یہ رواج ہے ہمارا کہ جو بیانہ دیا اور وہ سودا نہیں لینا چاہتا تو اس کو ضبط سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل بن گیا, اور اگر وہ واپس کرتا تو ڈبل کرنا پڑتا ہے. یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بالکل غلط ہے, مکمل طور پر غلط ہے. اسلام میں بیانہ قابل واپسی ہے, اور اگر وہ واپس نہیں کرتا تو یہ اس پہ قرض ہے, اور قیامت والے دن وہ اس کا دینے دار ہوگا. گھر کے جو سودے کروانے والے لوگ ہیں, گاڑیوں کے سودے کروانے والے لوگ ہیں, کمیشن اور کمیشن ایجنٹس وغیرہ, بیانے ضبط کر لیتے ہیں, بلکہ وہ تو دعا کرتے ہیں کہ ڈیل خراب ہو تو بیانہ ہم ضبط کریں. بات تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ ایک ویلنٹائن ڈے کی بھی بڑی برائی چل رہی ہے. ہاں سر, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ بھی انتہائی غلط ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ آج کل لڑکوں کے, نوجوان لڑکوں کے اندر یہ ہے کہ بال لڑکیوں جیسے رکھنے, بلکہ کانوں کے اندر بالیاں تک پہننی شروع کر دینی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشبہین الرجال بالنساء, جو مرد عورتوں جیسی شباہت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ان پہ لعنت ہے. لہٰذا یہ تمام برائیاں ہیں, تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ جنت میں جانے کا راہ آسان ہو, اور جو معاشرہ ہے وہ اسلام کی عکاسی کا. درست. اچھا ابھی بتائیے علامہ صاحب کہ کیا ہر رسم و رواج قرآن و سنت کے مخالف ہے؟ یہ بڑا ایک کیٹیگوریکل سوال ہے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے ہر رسم و رواج قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. آج بھی اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے پہلے تھیں, اور چونکہ وہ اسلام سے نہیں ٹکراتی تھیں تو اسلام نے اس کو باقی رکھا. ٹھیک. مثلاً یہ کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی مقدمہ ہو تو اس میں گواہ طلب کرنا, یہ اسلام سے پہلے بھی تھا, اس معاشرے کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. اور گواہ پیش نہ کر سکنے پر جو مدعا علیہ ہے وہ کیا کرتا ہے, قسم دیتا ہے. تو یہ اسلام سے پہلے بھی تھا, اور یہ ایک اچھا کام تھا. اسلام میں اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں, تو اسلام نے اس کو باقی رکھا. آج بھی ہمارے فقہ کا ایک بہت بڑا, ہماری عدالتوں کا, ہمارے نظام عدل کا ایک بہت بڑا ضابطہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ گواہ پیش کرے گا مدعی, دعویٰ کرنے والا, اگر وہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعا علیہ جو ہے جس پر دعویٰ کیا گیا وہ قسم کھائے گا. تو یہ وہ رسم تھی جو اچھی تھی, اس کو اسلام نے باقی رکھا. ہاں جو بری رسمیں تھیں, اس کی قرآن پاک نے ایک بہت بڑی رسم بد کے خاتمے کا تذکرہ کیا. مثلاً اہل عرب جو تھے لے پالک بچے کو اپنا حقیقی بچہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے سارے احکامات وہ اسی طرح رکھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں, جبکہ یہ درست نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کی ایک واضح مثال خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ منسلک ہے. قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت زید کا واقعہ بیان فرمایا, حضرت زید حضور کے لے پالک تھے, آپ کے حقیقی شہزادے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور یہ مشہور ہو گئے زید بن محمد, تو پھر اس کو منع کیا گیا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے, حضور نے ان کو لے کے پالا ہے اپنے پاس, لیکن یہ حضور کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. اب کیا ہوا, دوسری رسم کیا تھی عرب میں کہ جو بھی اس کے ساتھ باقی رشتے ہوتے تھے ان کا بھی وہ وہی حکم سمجھتے تھے جو حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے. مثلا حقیقی بیٹے کی فوت ہو جانے کی صورت میں یا اس کے طلاق دینے کی صورت میں جو بہو ہوتی ہے سسر کی, اس کے ساتھ اسلام میں بھی اور پہلے بھی ایسا وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ سسر کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا. ٹھیک ہے. اچھا لے پالک کا یہ حکم نہیں تھا, وہ لے پالک کا بھی یہی سمجھتے تھے. تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک سے اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی رسم بد کا خاتمہ کروایا. ٹھیک. حضرت سیدہ زینب جو حضرت زید کی اہلیہ تھیں, نبھا نہیں ہو سکا, طلاق ہو گئی. پھر اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا نکاح کا, اور نکاح کر دیا گیا. تو حضور نے جب نکاح کرنا چاہا تو اب قرآن کیا کہتا ہے, وَتَخْشَ النَّاسِ, آپ لوگوں کے جو تانے ہیں ان کی طرف سے آپ پریشان ہیں کہ لوگ تانے دیں گے کہ یہ بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی.
تو چونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں تھا اس لیے وہ جائز تھا، تو اس رسم بد کا خاتمہ خود حضور کی اپنی ذات سے ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروفیسر صاحب آخر میں اب اس میں بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کرکس اس وقت جو آپ نے بتانا ہے کہ رسم و رواج کی جو سماجی اور معاشرتی نقصانات ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں، اور وہی بات ہے، یہ بھی کیٹیگوریکل بات ہو گئی کہ تمام رسوم جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں ایک سمجھ لیجیے کہ کوشچن فلوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا جو اس کے خلاف ڈیسیجن ہے باقاعدہ، لاہور ہائی کورٹ کا، اور وہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا چند برس پہلے، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ سوموٹو لیا تھا اس پہ۔ اچھا، فادرز ڈے ہمارے یہاں منایا جاتا ہے، مدرز ڈے منایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اب یہ رسومات بن گئی، یہ رسمیں بن گئی ہیں دنوں کے نام پر، تو وہ تو ساری چیزیں دیگر تو خارج ہو گئی بالکل۔ بتائیے، سورج گرہن پہ بھی لوگ جو ہے بلانا شروع ہو گئے نماز پڑھنے کی بجائے، یعنی وہ صلاۃ الکسوف چھوڑ دی اور لوگوں کو وہ بلا لیا جی ہم سورج کا نظارہ کریں گے۔ جناب بتائیے۔ جنید بھائی، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان رسومات اور رواج جو شریعت کے خلاف ہیں ان پر عمل کر کے ہم اسلام سے ٹکر لینے کی کوشش کریں۔ سب سے بنیادی بات آپ دیکھیں کہ شادی، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، دو بنیادی چیزیں ہیں شادی کے حوالے سے۔ ایک اصول نبی علیہ السلام نے دیا کہ سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن شادی بیاہ پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین کی طرف سے دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ اب نہ وہ انکار کر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ سونا میرے لیے حرام ہے۔ صحیح فرما رہے۔ اچھا، والدین جو ہیں وہ قرض لے کر یا بعض والدین صرف اپنی عزت بچانے کے لیے ان رسوم و رواج کی وجہ سے سود جیسی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر یہ درست قطع کلام کی معذرت، ایک جملہ ایڈ کر کے پھر بات آپ آگے بڑھائیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ مطلب باقاعدہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، لسٹ بنائی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لفافے سب کو جائیں گے، اتنے اتنے جوڑے سب کو جائیں گے۔ بھائی نہیں جائیں گے کیسے جائیں گے؟ میں افورڈ نہیں کر سکتا، نہیں کرنا پڑے گا، رسم ہے یہ، ورنہ برا لگے گا مائکے والوں کو، سسرال والوں کو۔ جی اچھا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہماری کتنی بہنیں اور بیٹیاں جو اب تک گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان رسوم و رواج کی وجہ سے۔ نکاح مشکل کر دیا نا ہم نے، اسلام نے تو آسان کیا تھا، ہم نے رسوم و رواج کا ایسا بوجھ ڈال دیا کہ اس کو ہم نے مشکل کر دیا۔ شادی کی تقریبات ہماری 12-14 دن تک چلی گئیں، اور غریب امیر، اور معذرت کے ساتھ امیر تو امیر، غریب آدمی بھی اب اس میں شریک ہو گئے ہیں ساتھ قرض لے کر۔ اسلام نے کہا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ ہم اپریل فول منا رہے ہیں، یکم اپریل کو وہ دن منایا جا رہا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے شرم و حیا کی تعلیم دی، ہم نے ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا۔ اور اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ریاستی اداروں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب بازاروں میں پھول بکتے ہیں، اور یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اہتمام کس لیے کیا گیا، کہ یہ اسلامی تہوار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقیقہ ہے، عقیقے کے والے سے فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو بچے کی پیدائش پر، ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک عظیم الشان دعوت کی جائے گی، اور غرباء کو اس میں شریک کرنا چاہیے تھا، مساکین کو لانا چاہیے تھا، لیکن اس دعوت کے اندر ہم اپنے ان لوگوں کو لاتے ہیں جن سے ہمارا مفاد وابستہ ہے۔ وہ جو عقیقہ تھا، ایک سنت تھی، اس کو ہم نے دعوت کی شکل دے دی۔ اور آپ کی اجازت سے میں یہ بات کروں گا کہ اس کا تدارک کیسے ہوگا۔ واضح و نصیحت بھی کر کے دیکھ لیا، بہت مشکل ہے، ایک بندہ خود اس کو اپنے دل سے برا سمجھتا ہے لیکن وہ بھی اس کی طرف نہیں آ رہا۔ کیوں؟ دو معاملات ہیں،
ایک تو سب سے پہلا قدم اٹھائیں صاحب ثروت لوگ، جب وہ ان رسومات کو چھوڑیں گے تو ایک غریب کو حوصلہ ہوگا، کیونکہ غریب تو اس لیے ڈر رہا ہے کہ میں کسی رسم کو چھوڑوں گا تو مجھے غریب ہونے کا تانا دیا جائے گا یا بخیلی کا تانا ملے گا۔ دوسرا اس میں سب سے بڑا کردار ہے خواتین کا۔ جناب جب کوئی مرد کسی رسم کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے گھر کے اندر تو خواتین ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کر لیتی ہیں اس کی مخالفت کے اندر کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور مجبوراً وہ ایک طرف فرض اور واجب ایک طرف رہ گیا، اسلام کی تعلیم ایک طرف رہی اور رسم و رواج اس پر مقدم ہو گیا۔ ایک بات بتائیے کیٹیگوریکل تاکہ کلیئر ہو جائے بات، یہ کنفیوژن ہے بہت زیادہ، جی ذرا یہ بتائیے صاحب کہ یہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں اس میں شرعی طور پہ کون سی تقاریب جو ہیں وہ کرنی ہیں، اور یہ جو سب کچھ مہندی، مایوں، اپٹن، برائڈل شاور، آپ 15 دن کی بات کر رہے ہیں، میں نے حال میں ایک شادی دیکھی ہے 2 مہینے کا اسپیل تھا، 2 مہینے کا اسپیل تھا، آپ اندازہ کیجئے، اور کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا اس کے اوپر۔ جنید بھائی صرف 2 تقریبات جو اسلام نے بتایا، نکاح اس کے ساتھ آنکھ مہر ہے اور دوسرا ہے ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے کہ کلہاڑیوں کے ساتھ سونا جو تھا وہ توڑ کر تقسیم کیا گیا، بدری صحابہ کے اندر، ازواج مطہرات کے اندر، مہاجرین کے اندر، لیکن جب ان کا نکاح ہوا تو صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان پر رنگ دیکھ کر سرکار نے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیا ہے اتنی سادگی کے ساتھ، تو پھر سرکار نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ کیا کریں، فرمایا ولیمہ کریں، دعوت ولیمہ، چاہے وہ ایک بکری کے ذریعے۔ تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق میانہ روی، اعتدال جو اسلام کا حسن ہے، اعتدال اور میانہ روی اور کفایت شعری کے ساتھ وہ کرے۔ لیکن ہم نے اس سنت کو بھی ایک عجیب، اب نکاح جو بنیادی چیز ہے شادی کے اندر، اس نکاح کی حیثیت یہ ہے کہ ہم شناختی کارڈ پہلے مولانا صاحب کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ فارم پہلے پول کر لیں تاکہ اس پر وقت نہ لگے زیادہ، تو یہ کام جلدی نپٹ جائے، یہ پہلے ہی نکاح کر لیں، باقی ہماری تقریبات متاثر نہ ہوں، جو بنیادی چیز ہے وہ نکاح ہے۔ اور دعوت ولیمہ جو ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں غرباء کو نہ بلایا جائے۔ بالکل، اور اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے دیگر تقاریب پہ جو خرچ کر لیتے ہیں نکاح کے، جو مہر کی رقم ہے ہم وہ زیادہ دینا نہیں چاہتے، اس میں کہتے ہیں بلکہ وہ بھی معاف کرا لیتے ہیں ہم، اور شرعی ہم خود جانتے بھی نہیں کہ شرعی حق میں رہے کیا ہے کیا، وہ یہی ذہن ہے کہ 3500 4000 روپے ہے، 5000 وہ رکھ لیں، وہ اصل چیز جو بنیادی ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، رسومات کے اندر، خرافات کے اندر کھو گئے۔ تو یہ بات اتنی یاد رکھیں کہ ہم اسلام سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل اور اس میں تباہ و برباد ہو بالکل ٹھیک۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی گفتگو کو، اور کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ مفلسی کا خاتمہ، اس کا وظیفہ پیش کرتے ہیں۔ روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اور گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفل قبول نہیں کرتا جب تک تم فرض ادا نہ کرو۔ بس یہ ہے ناظرین کرکس آج کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔